अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुज़श्ता दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात हुई और उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त था उस मामले पर बातचीत हुई। इसमें मैं आपको बताऊं, जो ख़बर रिपोर्ट हुई है वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात की। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात जजेस कमेटी रूम में हुई। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, अटारनी जनरल मंसूर उस्मान आवान और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खुफिया इदारे के एहलकारों की मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक लिखे गए ख़त के हवाले से पैदा शुदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से 1 घंटा 20 मिनट मुलाकात जारी रही, जिसके बाद वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट से चले गए। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने अदलिया में एग्जेक्टिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया है। अब इसमें याद रखिए, एग्जेक्टिव का सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही होता है। अब यानी जिसके खिलाफ शिकायत है उसी को फिर कहा जा रहा है कि आप इसमें हमारी मदद करें। होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस सुओ मोटो एक्शन लेते और 184(3) के तहत वो कार्रवाई अमल में लाते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी शख्स को कहा कि आप हमारे मसाइल हल करें जो मसाइल की जड़ है, जो मसाइल की वजह है। वो कहा जाता है कि वही कातिल, वही मुखबिर, वही मुनसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करें खून का दावा किस पर। अब आप देख लीजिए कि ये जो सब कुछ किया गया, ये सारा अरेंजमेंट किस लिए किया गया और इसका बेनिफिशरी कौन था, इससे फ़ायदा किसे पहुंचा। इस सब से फ़ायदा शहबाज शरीफ को पहुंचा और नुकसान इमरान खान को और उसकी पार्टी को पहुंचाया गया। ये खुद वज़ीर आज़म फॉर्म 47 की पैदावार हैं। इनसे चीफ जस्टिस को मुलाकात करनी ही नहीं चाहिए थी। ये इन्होंने बहुत गलत काम किया है, गैर कानूनी काम किया है और इन्होंने खुद मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की वज़ीर आज़म से करने की। अब मैं यही पिछली गुफ्तगू में आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, पिछली वीडियोज़ में भी, कि मीर तकी मीर ने कहा था कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब जो इन्होंने किया सब कुछ और उसी को ही बुलाकर उसी के सामने अपने मसाइल रख दिए कि जी आप हमारा मसला हल करें। अब आगे मैं आपके सामने अगली खबर रखने जा रहा हूँ। अगली खबर है, नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदलिया ने भी एक रुख इख्तियार कर लिया है। 4 करोड़ नए वोटर या नए लोग आ गए हैं, ये इमरान खान के साथ हैं। अदलिया आपके साथ खड़ी नहीं होगी। उनका कहना है कि मैंने हुकूमत से कहा था कि अदलिया आपके साथ खड़ी नहीं होगी, आपको अदलिया से मसाइल होंगे। अदलिया अवाम का हिस्सा है और अवाम इस वक्त 70-30 हुई है, यानी ज़्यादातर अवाम इमरान खान के साथ है, इसलिए आपके साथ सिर्फ 30% है। पिछले 2 इलेक्शन में जो नई जनरेशन आई है, ये एक बड़ा चंक है, उनकी हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं नजम सेठी।
وہ سچویشن ایسی آ گئی ہے جیسے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ بھی اس نے بھی ایک رخ پکڑ لیا ہے. یہ میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. آپ نے اس جو آپ نے دکھایا ہے کہ جوڈیشری بھی عوام کا حصہ ہے اور عوام جو ہے وہ اس وقت 70-30 ہوئی ہوئی ہے. دیز پریشرز آر دیئر آن ایوری ون. میڈیا کے اوپر بھی ہے اور ہر جگہ بھی ہے. تو یہ جو نئی جنریشن آئی ہے نا دی انڈر اب جو پچھلے 2 الیکشنز میں جو کہ 4 کروڑ نئے لوگ آ گئے دیٹس اے بگ چنک. اور ان کی ہمدردیاں جو ہیں آہستہ آہستہ وہ عمران خان کی طرف اور یہ پرانے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اب یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں یہ پہچاننی پڑے گی. اور یہ جوڈیشری کے اندر بھی اسی قسم کی تاثرات پائے جاتے ہیں. اس لیے پرابلم بنا ہوا ہے اس حکومت کے لیے اور اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ اب کیسے کنٹرول کیا جائے, بیکاز حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ٹکر لے لی ہے اچھا عمران خان کے ساتھ. اور اگر عمران کے ساتھ لیں گے تو پھر اس کے سپورٹ بیس کے ساتھ بھی لیں گے. تو یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جوڈیشری کے اوپر نہ ریلائی کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی. جوڈیشری میں لائکلیہڈ یہی ہے کہ آپ کو پرابلمز آئیں گے جوڈیشری سے, اس کی طرف توجہ دلا رہا تھا. اب وہ آپ کے سامنے آ گیا, اتنی جلدی آ گیا سامنے کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا. تو اگر مجھے نظر آ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کچھ پک رہا تھا, کچھ مجھے فیڈ بیک مل رہی تھی, کچھ میرے لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ڈونٹ فرگیٹ. ہاں جی, تو اب آپ کے سامنے اگلی خبر رکھتے ہیں. وہ خبر دی ہے مطیع اللہ جان نے. انہوں نے اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو یہ ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک رکنی کمیشن بنانے کا جو اعلان کیا گیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ شیر افضل مروت نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریٹائرڈ جج کو تو کوئی گھر کے فنکشن میں نہیں بلاتا. یہ انہوں نے ان سے کمیشن کی سربراہی ان کے حوالے کی ہے, تو ان کے اختیار میں کیا ہے. تو مطیع اللہ جان نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف کتنے بڑے بڑے اسکینڈل آئے. جب ایک ریٹائرڈ جج کو سپریم کورٹ نہیں بلا سکتی تو ایک ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو کیسے طلب کر سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان ججز کو طلب کرے گا, ان سے بیان لے گا, ان کی جرح کرے گا. انہوں نے کہا کہ بڑے افسوسناک اور شرمناک بات ہے. جن کو ہم مہان سمجھتے ہیں, جب ان کو طاقت اور کرسی ملتی ہے تو وہ اپنا اصل رنگ دکھانے لگتے ہیں. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں بلایا ان کو کتنے بار ایسے مواقع آئے, اتنے بڑے بڑے اسکینڈل آئے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف. تو جب ایک ریٹائرڈ جج کو سپریم کورٹ نہیں بلا سکتی تو ایک ریٹائرڈ جج جو ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ طلب کرے اور ان سے بیان ان کے لیے اور ان پہ جرا ہو, تو بڑی ہی افسوسناک اور ایک شرمناک صورتحال ہے. اور اب دیکھیں شوکت عزیز صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سابق جج تھے ان کو بحال تو کر دیا, یہ کہہ کے کہ ان کی انکوائری کے بغیر برطرفی نہیں ہو سکتی. تو بھائی انکوائری کے بغیر بحالی کیسے ہو گئی؟ چلیے اگر آپ نے کر بھی دیا تھا تو ساتھ پھر انکوائری بھی کرواتے نا. وہ جو انہوں نے جنرل فیض پہ جنرل باجوہ پہ الزام لگائے تھے اس کی انکوائری کرا لیتے, اس میں بھی انکوائری نہیں کرائی. تو اب سمجھ آتی ہے کہ ہم بڑا جن کو مہان سمجھتے ہیں نا کبھی کبھی زندگی میں لوگوں کو, جب ان کو اختیار ملتا ہے, کرسی ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, تو وہ اپنے اصل رنگ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں. پھر سب کی طاقت میں آ کے نا ان کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں, ان کی اڑانی اور ہو جاتی ہے. جناب اتنی جب آسائشیں مل رہی ہوں, پاور مل رہی ہو, رتبہ مل رہا ہو, نام مل رہا ہو, پھر اصول شصول سارے فارغ ہو جاتے ہیں. تو پھر بندہ اپنی اس چوٹی پہ پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے پنجے گاڑتا رہتا ہے. پھر اصول شصول کچھ نہیں ہوتے. کتنا ٹائم ہے؟ 6 مہینے 7 مہینے, اور پھر آپ کو بھی اسی طرح افتخار چودھری کی طرح یاد رکھا جائے گا. جی, تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے گا اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا. اور ہمارے پاکستان میں تو کمیشن اس مسئلے پر بنایا جاتا ہے جس پہ مٹی ڈالنی ہو, یعنی اس کو بالکل ہمیشہ کے لیے پھر بھلا دیا جاتا ہے. جس طرح سے آپ کے ذہن میں ہوگا براڈ شیٹ کمیشن بنایا گیا, مسنگ پرسن کمیشن بنایا گیا, سلیم شہزاد کمیشن بنایا گیا, ان کا رزلٹ کبھی نہیں آ سکا, اور اگر کچھ آیا بھی تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم حبیب اکرم صاحب کی گفتگو. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. حبیب اکرم صاحب ہمارے پاکستان کے نامور اور آزاد ترین صحافی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا الزام حکومت پر ہے اور حکومت ہی ان الزامات کی تفتیش کر رہی ہے. یہ انصاف کا کون سا کرینہ ہے؟ اس بارے میں رہنمائی درکار ہے. یعنی ہر ذی شعور شخص یہ بات جانتا ہے اور اسے علم ہے کہ جس کے خلاف آپ شکایت کر رہے ہیں جب وہی اس کی انکوائری کرے گا, وہی منصف بنے گا, تو پھر اس میں کیا نتیجہ برآمد ہوگا. چاہیے تو یہ تھا کہ ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا کہ آپ ہمیں طریقہ کار بتائیں کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں کہ ہمیں اگر
کہیں سے دھمکیاں دی جا رہی ہوں تو ہم کیا کریں. انہوں نے ان سے رائے طلب کی تھی جو کہ ان کا سپریم کونسل ہے, جو سپریم ادارہ ہے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ خود اس مسئلے کو ہینڈل کرتے. انہوں نے پھر انہی کے حوالے کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.